بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم افضل۔ رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کل کچھ تھوڑے سے معاملات ایسے ہوئے کہ مجھے بعد میں در نظر پڑی، تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پروگرام کے اندر شرکت کی، تو میں ان کو اس وقت تو رپلائی نہیں کر سکا، تو بعد میں نے ان کو وہ رپلائی لائک کے طور پر جو ہے کر دیا۔ تو بہت شکریہ تمام احباب کا، تمام بہنوں کا، بھائیوں کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پروگرام کو دیکھا اور سراہا۔ تھوڑا سا پہلے آپ کو یہ بریف کرتا جاؤں کہ ہم نے ایک ویب سائٹ اپنی بنائی ہے، اور اس رمضان کے ببرکت مہینے کے توسط سے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ممبرشپ فری رکھی ہے رمضان کا اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور اس ممبرشپ کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایشو، کوئی مسئلہ مسائل ایسا جس میں کوئی آپ کو کوئی گائیڈنس جو نیم تھیراپی کے حوالے سے ہو، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں 10 منٹ کی کنسلٹنسی، جس کا کوئی چارجز ہم نہیں لیں گے۔ یہ میں نے کہا آپ کو ایک تو اس کا بتا دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ہم دنیا میں 2 طرح کے لوگ جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ 2 افراد ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ویسے تو بہت سارے افراد ملتے ہیں، لیکن جو 2 کانسیپٹ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، ایک وہ افراد ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو اپنی زندگی کو اس انداز سے چلاتے ہیں کہ اپنی حالت، اپنی آپ کی مدد، اپنے آپ کی مدد یہ خود کرتے ہیں۔ یعنی یہ ڈپینڈ نہیں کرتے ایسے لوگ، یا منتظر نہیں رہتے ایسے لوگ کہ کوئی آئے گا اور ان کو سپورٹ کرے گا یا کرے گی۔ یہ ایک لائف کا پیٹرن ہے، اور قدرت کا ایک نظام ایسا ہے کہ جو افراد اس ٹریک پر چلتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کرنی ہے، انہوں نے اپنا نظام خود سے سیٹنگ کی طرف لانا ہے، یا خود سے انہوں نے اپنی چیزیں سیٹلڈ کرنی ہے، تو اس میں قدرت جو مشیت ہے وہ رہنمائی اور جو نصرت الہی ہے وہ ان کی مدد کرتی ہے۔ ایک تو یہ کاز کے افراد ہیں۔ دوسری کاز کے اندر جو افراد آتے ہیں، جو معاشرے کے اندر رہتے ہیں یا چلتے ہیں، وہ ہیں کنفیوز افراد۔ کنفیوز افراد یہ ہیں کہ پاسٹ کی یا ماضی کی مسٹیک جو ہے نا، اس کو دل اور دماغ کے اندر رجسٹرڈ کر کے وہ چلتے ہیں، اور ان کے اندر ایک خوف جو ہے بلا وجہ کا رہتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایسی مسٹیک کی، تو اس وقت اس دفعہ بھی ہم سے کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو جائے جس سے ہم الجھن میں یا پریشانی کے اندر آ جائیں۔ ایسے جو افراد ہیں وہ جب بھی کوئی کام کا آغاز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے جو ہے وہ اسی تذبذب کے اندر گزار دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام سکسیسفل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں کامیابی ہم حاصل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو جو ایسے افراد ہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو قدرت ہے وہ بھی مہربان نہیں ہوتی، اور اگین نصرت الہی جو ہے وہ ان کو پھر ان کے حال پر چھوڑ دیتی ہے۔ تو جو افراد اپنی زندگی کے اندر اپنی حالت کو جب تبدیل کرنے کا ایم بنا لیتے ہیں، تو اس میں قانون قدرت ایک نظام ہے، وہ پھر جو بلیسنگز ہے رب کی، وہ ان کی طرف ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو افراد اپنی زندگی کے اندر یہ چیز اپنی پاسٹ کی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنا کسی کام میں یا کسی مشاغل کے اندر اگر ہینگ ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ پھر پریشانی کے اندر وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گزارتے ہیں، اور اس میں پھر وہ کسی قسم کی توقع جو ہے وہ قانون قدرت سے، جو ایک لا قدرت کا بنا ہوا ہے، وہ ان کو سپورٹ ہرگز نہیں کرتا۔ اچھا جی، آج ہم ساتھ ساتھ جو ہیں ان کو
وعلیکم السلام بھی کہتے جائیں گے جی. یہ مراد کریم جی، سلام جی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو ہمیں اپنی لائف کے اندر سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم کس ٹریک پر چل رہے ہیں. کیا ہم وہ افراد کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اور اپنی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغ کے اندر گمان جو ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کا، کہ اللہ کی ذات کے اوپر وہ توکل کر کے اور کوئی بھی کام جو ہے اس کا آغاز کر دیتے ہیں اور اس کے مثبت جو ہے وہ نتائج حاصل کرتے ہیں. اور جو افراد اسی چکر میں رہتے ہیں کہ اس کام میں پہلے ہی ہم سوچ لیں کہ یہ نقصان ہوگا، اس کام کے کرنے سے تو ہمارے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کام کرنے میں تو ہماری محنت جو ہے وہ زیادہ لگ جائے گی، اس کام کے کرنے کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنا پازیٹیو ثابت نہیں ہوگا، تو وہ پھر توقع کسی قسم کی مت رکھیں کہ قانون قدرت ان کی ہیلپ یا مدد یا ان کی آگاہی کرے گا. وہ پھر اپنے آپ کو کسی کارنر کے اندر تصور کریں. اور پھر ایسا قانون قدرت کا نظام ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ملک محمد نعمان خالد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو جو افراد اپنی زندگی میں یہ چیز مرتب کر لیں گے کہ نہیں، ہمیں اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اندر سے چینج کرنا ہے، اس کے اندر پھر جو قانون قدرت کا لا ہے وہ ایسے پازیٹیو انداز سے، ایسے پازیٹیو طریقے سے آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. یہ ساری چیزیں اسی ہیں. تو لائف میں یا دنیا کے اندر یہ دو کیٹیگریز جو ہے ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ آپ کس کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں، اے والی کیٹیگری یا بی والی کیٹیگری. ہیں دو ہی کیٹیگری. اب یہ جو کنفیوز افراد رہتے ہیں اس میں بھی ان کا قصور نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم زندگی کی دوڑ کے اندر چلتے ہیں، یہ زندگی کے جو مسافت ہے اس کو طے کرتے ہیں، تو اس میں کبھی ہم سے اچھا سرزد ہوگا، کبھی ہم سے برا سرزد ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب برا سرزد ہو ہم سے تو ہم اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر مسلط کر لیں اور بس توبہ کر لیں کہ جی بس اب یہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تو اس میں ناکامی ہوئی تو دوسرا ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کے اندر سانس ہے، جب تک آپ کی حیاتی ہے، آپ ان نشیب و فراز کے اندر آتے جائیں، چلتے جائیں، کچھ سیکھتے جائیں. کچھ چیزیں آپ نقصان بھی کریں گے لیکن اس نقصان کو اگلی دفعہ آپ اچھے طریقے سے پازیٹیو ثابت کر لیتے ہیں، اچھے گامزن بن جاتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایبیلٹی ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے. ہم کئی چیزوں کو جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کئی چیزوں کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ کس سے؟ یہ بی کیٹیگری کے جو افراد ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ من کے اندر سوچ لانا یا خیالاتی طور پر یہ چیزوں کو بانپنا کہ یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے. تو یہ صحیح اور غلط کا جو ہے یہ پریکٹیکل اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم آن دی وے اس چیز کو اپنی لائف کے اوپر لے آتے ہیں. تو یہی اس پروگرام رمضان اسپیشل پروگرام کرنے کا مقصد ہوتا ہے میرا، کہ ایک تو آپ کے ساتھ اچھی بات چیت ہو جاتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، اور یہ کرونا کے جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چلو کوئی آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ کوئی ایسی بات جو آپ کی طرف سے مجھے ملتی ہے، میری طرف سے اگر آپ کو ملتی ہے، اس میں یہ کہ مل جل کر گاڑی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا جو انیشیٹو بات ہم کر رہے ہیں دو کیٹیگریز کی. تو اس میں آپ اب ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی افراد جو ہیں انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اور اپنی جو بھی اللہ نے ان کو عطا کی ہیں چیزیں، اس کو جب کنیکٹ کیا تو ان کو رہنمائی بھی ملی، ان کو قانون قدرت نے سپورٹ بھی کی. اور جن افراد نے اپنے کام کرنے سے پہلے ہی نقص نکالنا شروع کر دیے یا اس کے جو منفی پہلو ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ گرنا شروع کر دی،
وہ آج بھی کسی نہ کسی مقام کے اندر رکے ہوئے ہیں، ہینگ ہوئے ہیں، وہ آگے نہیں چل پا رہے۔ یہ ایک کنیکشن ہے۔ میں یا آپ کوئی بھی ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کے اندر ہمارا جو یقین کا کانسیپٹ ہے وہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے، یہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ارادہ اور یقین کو ہم ایک پیج پر لے آتے ہیں تو پھر ہماری گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے۔ اور جب ہم ارادہ کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد یقین کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا بڑا مزیدار سا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ ہم نے کسی کے ساتھ شراکت داری میں 2 سال جو ہے وہ یہ شوٹ کا جو ہوتا ہے نا، جس پہ یہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، یہ جو سیریز اور سیریل اور ڈراماز جو ہے نا، اس کا ہم نے ایک وہ بنایا اسٹوڈیو، اور ایک پورا جو ہے وہ پورشن وہ ہائر کیا، بڑی لگن سے، بڑی جستجو سے، بڑی بھاگ دوڑ کر کے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ چھٹی کے دنوں میں جناب جو ہے وہ فرنیچر کی وہ جو ہے وہ کلیکشن اکٹھی کی، اور جناب پھر وہ جو نیڈز ہوتی ہیں ڈیکوریشن پیسز کی، وہ ہم نے جناب بڑی مشکل سے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ اکٹھی کی۔ تو اس کے اندر ہم نے 2 کلاس رکھی تھی، ایک ایلیٹ کلاس کا رکھا تھا کہ اگر وہاں کوئی ریکارڈنگ کرنی ہے تو وہ بھی جگہ اویلیبل ہے، اور ایک ہم نے ایک متوسط طبقے کا ایک جو ماحول تھا اس کا بھی ہم نے سیٹ اپ اس کے اندر لگایا تھا۔ تو وہ 2 سال ہم نے اس کو رکھا، اور 2 سال جو ہے وہ ہم نے کوئی اس کے اندر کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی، ایک مینیجر پراپر ہم نے ہائر کیا۔ اور اس کے اندر جب 2 سال گزرنے کے بعد ایکٹیویٹی اس طرح ہمیں میسر نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، تو ہم نے اس کو پھر مشترکہ بیٹھ کر جو ہمارے ساتھ پارٹنر تھے، تو ہم نے کہا کہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو وائنڈ اپ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب ہم زندگی میں کبھی کوئی دوبارہ کام نہیں کر سکیں گے، نہیں، اس کے بعد اگین ادھر وہ کام ختم ہوا تو ساتھ ہی دوسرا ہم نے کام شروع کر دیا۔ تو اس طرح لائف کو لے کر جب چلتے جائیں گے، کیونکہ بڑی پرانی بات ہے، اور یہ ایک مصرع بھی ہے کہ بتا گیا ایک بات ہادی، یعنی بتا گیا ایک بات ہادی، ایک خدا اعتمادی اور دوسرا خود اعتمادی۔ یہ دو جب آپ کے پاس شیورٹی، جو دو یہ جب آپ کے پاس سیکیورٹی اویل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کی گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان جلانی بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بڑی نوازش آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر انٹری ڈالتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، تو جہاں پر آپ نے چیزوں کو روک دیا نا کہ نہیں جی بس اب تو لاسٹ ٹائم میرے سے یہ مسٹیک ہوئی، لاسٹ ٹائم میرے سے یہ مسٹیک ہوئی، لاسٹ ٹائم میرے سے یہ مسٹیک ہوئی، اب آگے نہیں میں نے قدم اٹھانا، وہاں پر آپ کوئی کسی قسم کی آشرواد مت رکھیے گا ذہن میں کہ قانون قدرت آپ کو سپورٹ کرے گا، وہ نہیں کرتا سپورٹ۔ یہی چیز ہمیں بڑوں نے سکھائی، یہ چیز ہم نے کافی دفعہ پڑھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بدلتا ہے جو اپنی حالت خود بدلتے ہیں۔ تو وہ بیسک جو بدل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو، میں نے بھی اور آپ نے بھی، جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر اینگل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جب اینگل چینج ہو جاتا ہے تو پھر جو قانون قدرت ہے وہ انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہیلپ کے طور پہ، مدد کے طور پہ اپنی زندگی میں جو ہم فیصلے کرتے ہیں اس کے اندر وہ ہمیں کلک کہہ لیں، فلیشز کہہ لیں، یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ابھی ٹائم مناسب نہیں ہے، یہ چیز اس وقت صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ 2 کیٹیگری کے جو افراد ہیں، ان میں جو بی کیٹیگری کے افراد ہیں جو کنفیوز رہتے ہیں یا الجھن میں رہتے ہیں، تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کسی قسم کا ڈپریشن، کسی قسم کا ٹینشن یہ اپنے دماغ کے اندر سے نکال دیں۔ موسٹلی جو ہے نا گھوم پھر کر وہ بندہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت بات ہے، جب اس کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں،
اور جو اس کی ضروریات زندگی ہے وہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو اخراجات اور ضروریات زندگی یہ آپ بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ اگر بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی کوئی 30 سال سے کام کر رہا ہے، کوئی 40 سال سے کام کر رہا ہے، تو 30 40 سال تو جو گزار دیے تو ایسے تو نہیں گزار دیے، آخر کچھ نہ کچھ تو ایبلٹی تھی، آخر کچھ نہ کچھ تو ایسی مخفی بات تھی، آخر کچھ نہ کچھ تو ایسی اسکل تھی جو چھپی ہوئی تھی، تو جب وہ چھپی ہوئی اسکل باہر آتی ہے تو پھر جو ہے قانون قدرت آن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا لب لباب تھا جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف۔ کل ہم نے 2 ناموں کا ذکر کیا اور یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے آ رہے ہیں، لیکن میرا جو بتانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کی جو طاقت ہے اس کا جب بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کوئی سیل فون لے لیتے ہیں یا کوئی لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے اس وقت تک بیکار ہے جب تک آپ کو اس کے فنکشنز کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح جو صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو عربی کے اندر ہے، جب ہم اس کا مفہوم سمجھ کر کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور آگے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ادر فنکشن ہے صفات کے اندر، ایک تو ذاتی نام ہے اللہ کا، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ جو صفات ہیں جو فنکشن کرتے ہیں اس پوری دنیا کا، اس پورے نظام کا، ان کا اثرات جو ہے وہ ہمارے اوپر کتنا مرتب ہوتا ہے اور کتنا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ جی، یہ چودھری نقاش بھائی جان، سلام بھائی جان جی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ عدنان جیلانی صاحب، جزاک اللہ جی، شکر ہے نقاش، فرسٹ کلاس الحمدللہ، لو یو بردر، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ جی۔ تو صفاتی نام کی بات ہو رہی تھی، صفاتی نام کے اندر بڑا فیمس اور بڑا مشہور جو ہے وہ ایک صفاتی نام تقریباً روز ہی ہم لوگ اپنے جو بھی اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، اس کے اندر یا رزاقو۔ اچھا، یا رزاقو کا فنکشن کیا ہے؟ یہ عام جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کا کنیکشن رزق سے یہ لفظ نکلا ہے، رزق، رزق، ٹھیک ہے نا، پھر رزاق، یہ یعنی رزق سے اس کا تعلق نکلتا۔ اب ایشو یہ ہے کہ رزق ہے کیا چیز؟ کھانا پینا رزق ہے، مان لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے رزق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دماغ کے اندر پازیٹیو سوچ کا آنا یہ رزق ہے، اچھے الفاظ کی ادائیگی کرنا یہ رزق ہے، فراوانی یہ رزق جس کو کہتے ہیں۔ تو ایکچوئل جو اس کا لغوی معنی جو ہم نے کافی کاؤنٹر چیک کر کے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ رزق دینے والا کے ساتھ حاجت روا، حاجت روا اس لفظ کو اپنے دماغ کے اندر نا رجسٹرڈ کر لیں۔ اب حاجت کس کس چیز کی ہے؟ کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، چلنے کی، عبادت کرنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، گیٹ ٹوگیدر ہونے کی، ٹھیک ہے نا، زندگی کے اندر فیصلے کرنے کی، یہ حاجت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری حاجات ہیں۔ اب جب ہم تمام اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں اسپیسیفک فنکشن جو ہے آن کرنے کے لیے کس صفات کو پکڑنا ہوتا ہے؟ یا رزاق۔ اچھا، اب جب یا رزاقو کا ہم نام لیتے ہیں کہ یا اللہ یا رزاقو، یا رزاقو جب ہم کہہ دیتے ہیں تو یا رزاقو کے ساتھ یہ چیز ہمارے دماغ کے اندر رجسٹرڈ ہونی چاہیے، دو چیزیں، کیا؟ رزق دینے والا پلس حاجت روا، جتنی بھی آپ کی حاجت ہے، جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے، وہ اس صفاتی نام کی پاور ہے، وہ اس صفاتی نام کا فنکشن ہے۔ اب جب حاجت ہے اور اس کو کسی اور ڈائمینشن میں ہم ذکر کرتے ہیں
تو اس کا فنکشن اس طرح آپریٹ نہیں ہوگا. یہ ایک سسٹم ہے پورا. یہ صفاتی نام کی پوری ایک ڈیفینیشن ہے. یہی وہ صفاتی نام تھے جس پہ اس دنیا کی بنیاد رکھی گئی. جب اگر پاسٹ میں جاتے ہیں تو جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی مجھ سے اچھے پڑھے ہوں گے، کہ جو ڈبیٹ ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ جی جو ابلیس تھا وہ کیوں ریورس لگا رہا تھا کہ نہیں یہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ میں نے جتنی ریاضت کی، میں نے جتنی عبادت کی، مجھے چپے چپے کا، اور پھر جو سپیرٹی کمپلیکس تھا کہ جی میں ناری یعنی آگ کا ہی بنا ہوا ہوں. تو یہ جو ہے وہ ایلیمنٹس جو مٹی اور وہ جو کیا کہتے ہیں جی اس کو، نہیں آ رہا ہے اس وقت ذہن میں، یہ جو ایلیمنٹ تھے، ان ایلیمنٹ جو فرشتوں کو بولا کہ یہ بھی مٹی بھی لے آؤ، پانی بھی لے آؤ، یہ ساری چیزیں جب بنائی، اس کے بعد پھر اپنے ایزن سے اللہ پاک نے روح کو اتارا. تو جو آغاز تھا وہ اسماء الحسنی، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو صفاتی نام تھے وہ سکھائے گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ صفاتی نام جو سکھائے گئے تو اس کا پورا ایک فنکشن ہے دنیا کے اندر. ہم تو اس کو ایک بینگ اے مسلم عربک کے طور پر اس کو لیتے ہیں اور اس کو اپنی دعا کے اندر شامل کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل جو اس کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ حاجت روا، یعنی رزق دینے والا، حاجت روا. رزق کی ڈیفینیشن میں نے بتا دیا. اگر کوئی افراد اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جس صرف کھانے پینے کو رزق دیتے ہیں، تو وہ جو کھانے پینے والا جو رزق ہے وہ تو کمٹمنٹ ہے اس کا. واللہ خیر الرازقین، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور وہ خیر کا رزق دیتا ہے سب کو. سب جتنی بھی عالم ہے، جتنے بھی اس کی مخلوق ہے، کئی مخلوق ایسی ہے جو انویزیبل ہے، اس کو بھی پہنچاتا ہے. کئی مخلوق ایسی ہے جو ویزیبل ہے، اس کو بھی پہنچاتا ہے. جیسے آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے چھوٹے بچے، کچھ سال کا، کوئی 2 سال کا، کوئی 3 سال کا، یہ تو کوئی کاروبار نہیں کرتے، تو ان کو بھی رزق پہنچتا ہے. یہ سسٹم کو سمجھیے گا. جی تھینک یو مراد کریم، آپ نے وہ بتا دیا ایلیمنٹس کا. جی تو اب جب ہم نیکسٹ ٹائم جب بھی دعا کریں گے تو جب یا رزاق کو پڑھیں گے تو ہمارا برین کے اندر فلیشز کیا ہوں گے کہ رزق دینے والا، حاجت روا. اب ہم اس کی اسٹرینتھ کو مزید ڈبل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم کیا ایڈ کرتے ہیں؟ اچھا یہ بھی بڑی ایک سائنس ہے. جیسے ایک فیملی ہے، خربوزہ، گرما، تربوز، ٹھیک ہے نا، انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد اگر پانی پی لیں نا تو وہ موسٹلی فوڈ پوائزن ریڈی ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک چیز مکس کر کے اور ایک چیز احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اس کا فنکشن جو ہے نا یہ اوپر کی بات ہے. یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے، یہ ہمیں بھی پڑھایا گیا ہے، یہ ہمیں بھی سمجھایا گیا ہے. جو پڑھایا گیا ہے، جو سکھایا گیا ہے، وہ امانتیں نہیں شیئر کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ یا رزاقوں کے ساتھ جب ہم اسٹرینتھ بڑھاتے ہیں نا، وہ لگاتے ہیں یا وہابو. یا وہابو کیا چیز ہے؟ یہ بھی صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. بچے کو بھی پوچھے کہ اللہ کے صفاتی نام کتنے، بولیں گے جی 90. تو بولے سنائیں. بچے ایسے ماشاءاللہ حفظ کیا ہوا، وہ پورا پورا ڈیٹیل سے آپ کو سنا دے. اب اس میں سے آپ کچھ چیدہ چیدہ الفاظ جو ہے وہ اگر پوچھتے ہیں کہ بیٹا اس کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں پتہ. وہ کیوں نہیں پتہ؟ پڑھایا اتنا ہی، اس سے آگے نہیں پڑھایا گیا. تو یا وہابو، اس کی جب ریسرچ کی ہم نے کہ اس کے اندر کیا پاور رکھی ہوئی ہے، سب کچھ عطا کرنے والا. یا وہابوں کا جو لغوی معنی اردو کے اندر آتا ہے وہ سب کچھ عطا کرنے والا. اب رزق دینے والا، حاجت روا، اور سب کچھ عطا کرنے والا. جب یہ تینوں مفہوم مل کر اور ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ خالی ہاتھ واپس آئیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو تمام پاورز ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر لی.
اور جو ایکٹیویشن جب ہو جاتی ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، اور جب صفات کے ساتھ اللہ پاک کی ذات سے رجوع کیا جاتا ہے، اس کی صفات کے ساتھ، تو وہ پھر ایسے نہیں ہوتا کہ خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس آئے. وہ پھر جب آپ دعا کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ چیزیں ڈلیور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ہے کنسیونگ پاور کی بات، کہ آپ کی جو دعا ہے وہ کتنی اسٹرینتھ رکھتی ہے سینڈ کرنے میں. طریقہ کار ہے یہ، کہتے ہیں نا ٹپ، جس کو کہتے ہیں ٹپ، یہ ایک طریقہ کار ہے. اور کس انداز سے آپ سینڈ کرتے ہیں، اور پھر سینڈنگ کے بعد جب اس کی ریپلائی آتی ہے، اس کو آپ بفر تو نہیں جاتے، کہیں اوور ایکٹ تو نہیں کر دیتے. یہ بھی پورا ایک سسٹم ہے. دیکھیں نا، آپ پورا ایک وہ چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو امیجیٹ بتا دیتا ہے، سکسیسفل لکھا ہوا آ جاتا ہے، ٹک کا ایک نشان بھی بن جاتا ہے. جو بھی آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہے، کوئی آپ کی اور چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اچھا جی، بات کو جاری رکھیں گے ذرا، ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی چلتا جائے گا. اچھا جی، اب جب یا رزاقو اور یا وہابو، اس کا کمبینیشن، اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی. رزق دینے والا آ گیا، جو اس وقت بلکہ ہر زمانے میں ہی ایک مسئلہ نمبر 1 رہا ہی رہا ہے. سیکنڈ، حاجت روا. حاجت پھر میں آپ کو دوبارہ رجسٹرڈ کرواؤں گا آج انشاءاللہ زندگی بخیر، کہ حاجت روا، یہ بات رجسٹرڈ کر لیں کہ یہ اس نام کا جو فنکشن ہے، یہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے. پھر جب یا وہابو اس کے ساتھ آپ لگاتے ہیں، پھر بات اور آگے کی طرف جاتی ہے. یا وہابو مین سب کچھ عطا کرنے والا. سب کچھ، سب کچھ میں کیا کیا آتا ہے؟ حاجات اور سب کچھ. یعنی یہ اس بات کو آپ نے میں بھی شاید میں اس طرح نہیں بتا سک رہا یا اس طرح نہیں سمجھا سک رہا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ چیزیں سپورٹو ہوں گی آپ کی زندگی میں. اور اسپیشلی یہ جو کل بھی ہم نے بات کی تھی 2 صفاتی نام کی، آج پھر ہم نے 2 صفاتی نام کی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی جتنی بھی حاجات ہیں وہ آپ لکھ لیں. حاجت کی بات ہو رہی ہے، لگزیریٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ چیز لینی ہے، یہ چیز لینی ہے، یہ چیز لینی ہے. ابھی حاجت جو ہے اس کی بات ہو رہی، حاجت روا، رزق دینے والا بھی، حاجت روا بھی، اور یا وہابو سب کچھ عطا کرنے والا. سب کچھ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. میں اگر خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں تو میں تو شکر الحمدللہ جو ہے اسی کو بیس بناتا ہوں. کیوں؟ سب کچھ عطا، کان، آنکھ، ناک، منہ، شکل، تھوڑی بہت عقل، یہ سب چیزیں عطا کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بیسک یہی وہ پارٹ ہیں، یہی وہ اعضاء ہیں جن سے آپ سیکنڈ فنکشنز کو آپریٹ کرتے ہیں. ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سوچنے کا دماغ ہے، یہ ساری چیزیں. تو پھر میں شکر الحمدللہ کی بات کرتا ہوں، وہ بھی سٹیج ہے شکر الحمدللہ. لیکن صفاتی نام جو ہے اس کو کنسیڈر اس وقت کرنا ہے کہ اب آپ کی نیڈ کیا ہے. آپ جو ہے وہ اللہ پاک کے صفاتی نام کو پکار رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا جاؤں، ہو سکتا ہے میں یہاں پر غلط ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہوتا ہے نا 1000 ٹائم پڑھنا، 2000 ٹائم پڑھنا، 7000 ٹائم پڑھنا، 12000 ٹائم پڑھنا، یہ بیسک انرجی کو آپ گھما رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رب العالمین کو جب آپ
طریقہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے سینڈ کرنا ہے. اس طریقے کو آپ جب فوکس کرتے ہیں، جو اس نے طریقہ بتا دیا ہے، اس طریقے کو جب آپ فوکس کرتے ہیں، اس قانون قاعدے کو جب آپ فوکس کر کر دعا سینڈ کرتے ہیں، تو وہ جو سینڈنگ ہے آپ کی وہ امیجیٹ پہنچتی ہے. وہ چاہے ایک دفعہ آپ ادھر سے جو قانون ہے، اس قانون کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ 1000 دفعہ پڑھنے سے، 10,000 دفعہ پڑھنے سے، 20,000 دفعہ پڑھنے سے، 30,000 دفعہ پڑھنے سے. جو افراد صفاتی نام کے موکلین کے ساتھ کچھ روابط رکھنا چاہتے ہیں، وہ پھر ان کوانٹیٹیز میں جاتے ہیں. کوئی لاکھ کی کوانٹٹی کر لیتا ہے، کوئی 1.5 لاکھ کی کوانٹٹی کر لیتا ہے، کوئی 1.25 لاکھ کی کوانٹٹی کر لیتا ہے. ہم نے اپنی لائف کے اندر جو چیز کوانٹٹی میں کی، وہ بھی بزرگوں کی صحبت، سائیوں کا صدقہ. تو ہمیں سب سے پہلے سوال پوچھا گیا کہ جی اللہ تعالیٰ کیا پڑھتے ہیں؟ اس زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے ہم پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کیوں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو کیا پڑھتے ہیں. اب وہ ایک 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو وہ کبھی ذہن میں آیا کہ شاید سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کبھی ذہن میں آیا کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی ذہن میں آیا کہ شاید سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. یہ ذہن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو پھر جب پڑھایا گیا، اس کے اندر مینشن تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی کثرت سے پڑھا کرو. ذرا آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا، اس کا یہ ہے کہ وہ آپ 1 لاکھ دفعہ پڑھ لیں، 2 کروڑ دفعہ پڑھ لیں، 50 کروڑ دفعہ پڑھ لیں، 1.25 کروڑ دفعہ پڑھ لیں، اس کا جمالیات اور جلالیات سے لنک نہیں ہے. وہ بڑی ایک بہت مزے کی چیز ہے وہ، اسپیشلی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کی اقسام ہیں، درود ابراہیمی ہے، درود تاج ہیں، کافی سارے اور بھی درود شریف ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ. اچھا، ہم واپس ادھر ہی آتے ہیں. یہ پھر کسی دن گپ شپ کریں گے تو یہ اس روٹ پر جائیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کوشش کریں گے کہ جو سیکھا ہے اسی طرح ڈلیور بھی کرنے کی کوشش کریں. تو اب جب یا رزاقو یا وہابو کے ساتھ دعا مانگ لی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد منتظر ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ سینڈ کر چکے ہیں دعا، کیونکہ ڈیفینیشن پتہ چلے گی، فارمیٹ پتہ چلے گا کہ یہ 2 صفاتی نام جب یوز ہوں گے تو اس کا اثر یہ مرتب ہوگا. کیا؟ رزق دینے والا، حاجت روا. اور یا وابوں کو جب ساتھ جوڑ لیں گے، جوڑنا پڑے گا نا، پوری سائنس ہے. جب یا وابو بھی ساتھ جڑ جائے گا، پھر ڈبل اسٹرینتھ ہو جائے گا. ڈبل اسٹرینتھ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یا رزاقو سنگل اسٹرینتھ ہے؟ نہیں، ڈبل اسٹرینتھ. یا رزاقو بھی ڈبل اسٹرینتھ ہے، یا وہابو بھی ڈبل اسٹرینتھ ہے. لیکن فارمولا ہے نا ایک، جب فارمولے کو ملا کر پڑھیں گے تو اس سے آگاہی ہوگی. آپ میڈیسنس لینے جاتے ہیں، جو اگر فارماسیوٹیکل کمپنی سے افراد ریلیٹڈ ہیں، یا ڈاکٹر جو صاحبان اگر اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک مکسچر بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں وہ فارمولاز ہوتے ہیں کہ جی ایک اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور ساتھ وہ اینٹی الرجی بھی ساتھ دیتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ ہوگی. اسی طرح صفاتی نام جب ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو اس کا اثرات ڈبل اسٹرینتھ سے زیادہ ہمیں حاصل بینگ اے ہیومن. تو یہ تھا جو صفاتی ناموں کا ذکر اور تذکرہ. یہ ذکر اور تذکرہ ایسا ہے کہ اس پہ سالوں لگ جائیں، لیکن یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اب اس کی کیفیات ہے پڑھنے کی، وہ سیکنڈ دنیا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کا ورد جو ہے اس کو جاری کرنے کی
وہ بھی ایک الگ دنیا ہے. پھر اس کے ٹائمنگ کا کوئی حساب کتاب ہے، وہ بھی ایک الگ دنیا ہے. تو یہ کافی جو ہے نا ملٹی ٹاسک ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. فجر کے بعد پڑھیں گے، اس کے کچھ اور اثرات مرتب، ظہر کے بعد کچھ اور اثرات مرتب، عصر کے بعد کچھ اور، مغرب کے بعد کچھ اور، عشاء کے بعد کچھ اور سب سے جو مخفی اور چھپا ہوا اسرار ہے وہ تہجد کے وقت ہے. اس پہ تو کچھ اور ہی ماشاء اللہ انوارادات اور ایسی ایسی چیزیں پوچھیں کچھ. صفاتی نام کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے جو بات کی تھی کہ کوانٹٹی جو ہے وہ ان افراد کے لیے جو میں نے بتایا، جو اس کی جو ادر پاورز ہیں، جو صفاتی نام کے جو فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی کی کوئی کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہو یا وہ، تو وہ پھر ظاہر بات ہے جو بزرگ ہیں یا جید علماء کرام ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں. ہم تو سمپل ایک ریسرچر ہیں جو آپ کی خدمت میں یہ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات کو جاری رکھیں گے ہم ساتھ ساتھ، ذرا آگے بھی چلتے جائیں. اچھا جی. تو یہ صفاتی نام کو جو ہے اس کو آپ نے اگین دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. بعض دفعہ میں کیا اس طرح نہیں فیل ہوتا کہ یہ چیز ہمیں وقت سے پہلے مل گئی ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ میں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ وقت سے بہت جو ہے وہ لیٹ ملی ہے. یہ بھی ہمیں فیل ہوتا ہے. جو وقت سے پہلے چیز ہمیں ملتی ہے نہ ہمیں اس کا پتہ ہے، جو ہمیں چیز لیٹ ملتی ہے نہ ہمیں اس کا پتہ ہے. لیکن دماغ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ جس کا مقصد کوئی نہیں. اگر کسی کو رب نے ٹین ایج کے اندر جو ہے وہ دنیا میں شہرت دے دی، نوبل انعام، کافی سارے ایسے بچے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں جنہوں نے کچھ کیا، یہ اس کو پتا تھا. اور ایسے بھی ہیں کہ وہ 70 75 78 80 سال کی عمر میں جا کر پھر وہ کچھ چیز ڈیلیور ہوتی ہے. تو یہ رب کی تقسیم ہے. جو رب کی تقسیم ہے اس پہ کبھی کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جس نے بھی رب کی تقسیم کے اندر کوئی آرگومنٹ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ پریشان ہوگا. چاہے ذہنی پریشانی ہو. ذہنی پریشانی جو ہے یہ چھوٹی پریشانی نہیں ہوتی. یعنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود، تمام چیزیں انہیں وسائل ہونے کے باوجود بھی آپ کا ذہن جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر کچھ گڑبڑ ہے. اس گڑبڑ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. یہ طریقہ کار ہے اس کا. دوستی ایک لفظ سنا ہوگا، دال واو سین اور تے. قیاس ہے، ہو سکتا ہے اتفاق کریں، ہو سکتا نہ کریں. دال دیانتداری سے، واو وفاداری سے، سین سچائی سے اور تے تابے داری سے. یہ جب 4 حروف کی طاقت بنتی ہے تو لفظ دوست یا دوستی اس سامنے آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں غربت کو کسی اور پیمانے میں تولا جاتا ہے. دوستی کو کیوں اتنی اہمیت اور کتنی اتنی فوقیت کیوں دی گئی ہے؟ اس میں بھی اسرار ہے. جو باتیں آپ اپنی بہن، بھائی، ماں باپ، اپنی شریک حیات، اپنی اولاد سے نہیں کر سکتے، وہ آپ اپنے دوست سے کرتے ہیں. اور مخلص دوست اس زمانے میں ملنا یہ بھی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. گاڈ گفٹڈ چیز اس کو کہتے ہیں. یہاں پہ تو ہم وہ ڈھونڈتے ہیں نا بندے کے جی یہ اور یہ جو ریلیشن ہوتا ہے دوستی والا، یہ ایسا مضبوط ریلیشن ہوتا ہے جو تمام رشتوں پر بھاری ہوتا ہے. یہ اس ریلیشن کی بات ہے. اور دوستی کے قصے، دوستی کی باتیں یہ بہت مشہور ہے. یعنی جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. کیونکہ دوست ہی ایسا ایک شولڈر ہوتا ہے جو آپ کی ساری بات سنتا ہے اگر وہ دوست ہے.
کافی سارے بزرگوں کے اقوال کے اندر لفظ دوست یا دوستی اس کو بڑا مینشن کیا گیا، لیکن یہاں پہ جو دوستی کا پیمانہ جو ہے نا وہ مٹیریل کے اندر آ چکا ہے۔ ہم سب سے پہلے جو دوستی ہے وہ کیلیبر سے کرتے ہیں۔ آپ پہلوان ہیں تو آپ کہیں گے پہلوانوں کے ساتھ دوستی کریں، آپ جاگیردار ہیں آپ کہیں گے جی جاگیرداروں کے ساتھ دوستی کریں، یہ غلط ہے میرے نظریے سے۔ ہو سکتا ہے میں یہاں پہ بھی غلط ہوں، میں ساتھ ساتھ اپنا بھی آپ کو ہاتھ جوڑ کر سرنڈر ہی کرتا جا رہا ہوں۔ جو بات سے متفق نہ ہو پلیز مجھے آپ میسج کیجیے گا، میل کیجیے گا، بتائیے گا کہ افضل بھائی یہ بات آپ کی صحیح نہیں، یہ ایک سائنس ہے پوری یہ دوستی کی۔ اور جب آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی اچھا دوست مل جاتا ہے یا مل جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بچیاں بھی اس پرام کو دیکھ رہی ہیں، خواتین بھی اس پرام کو دیکھ رہی ہیں، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اس دنیا کے اندر ایسا شولڈر آپ کے پاس آ گیا ہے، ایسا اپنا سپورٹ، ایک ایسا ستون، ایسا پلر آپ کے پاس آ گیا کہ آپ یعنی چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں تو نہیں ملتا۔ اس پہ ایک اور بھی کول تھا کہ جو بھائی ہے وہ اس کو شبیہ سونے سے دی گئی، لیکن دوست جو ہے اس کو شبیہ ہیرے سے دی گئی۔ یہ بھی اس کی پوری ایک سائنس ہے۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جو درخت ہوتے ہیں نا درخت، ان کو اپنا جو پھل ہے نا اس کا وزن فیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ اس درخت کا ایک پارٹ ہے، چاہے وہ کھجی ہے، چاہے وہ آم ہے، چاہے وہ سیب ہے، چاہے وہ اور بھی کافی سارے پھل ہیں جو درختوں پر لگتے ہیں۔ یہ بھی اپنے نا ذہن میں رکھیے گا بات۔ تو اسی طرح انسان کو جو اپنے اعمال ہیں، انسان کو جو اپنی مسٹیکس ہیں، اس کا اس کو وزن فیل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ درخت جو ہے وہ تو کریٹ کر رہا ہے نا ایک چیز، اس کی جو شاخیں ہیں اس کے اندر جناب وہ پھل جو ہے وہ اگتے ہیں، پھل وہ لوگ کھاتے ہیں، تو وہ بڑا ایک ویل فیل کرتا ہے۔ درخت کی بات کر رہا ہوں، یہ مخلوق ہے اللہ کی، اس کو نہیں فیل ہوتا کہ لوڈ ہے اس کے اوپر یا اس کے اوپر وزن ہے۔ اسی طرح ہیومن انسان وہ جب اپنی مسٹیکس ہیں تو وہ اس کو فیل ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو پتا اگر اس کو میں نے فیل کیا تو میں پریشان ہو جاؤں گا، جو کہ یہ ایتھیکل غلط ہے۔ بات کو جاری رکھیں گے ہم جی۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں نے کہا ساتھ ساتھ وقت کو بھی دیکھتے جائیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کے اندر بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، نوازش آپ لوگوں کی۔ اچھا جی، تو یہ بھی بات ہو گئی۔ اچھا جی، کچھ چیزیں میں نے آپ کے لیے جو ہے نا اور نکال کے رکھی ہیں، وہ بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی جو افادیت ہے نماز کی، یہ اگر علم ہو جائے، کتنے خفیہ راز جو ہے وہ آپ خفیہ راز سے آشکار ہو گئے، یہ خفیہ خزانے سے آپ آشکار ہو گئے، تو لوگ جو ہے یہ پاؤں گھسیٹتے ہوئے ان حالات میں جائیں یا اس نماز کو مس نہ کریں۔ یہ افادیت، اب افادیت جو ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے لیے اتنا بہت کچھ معلوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، اور جو افادیت لفظ ہے وہی اتنا وزنی ہے، وہی اتنا خزانے سے بھرپور ہے کہ افادیت آ گئی ہے۔ افادیت کسی چیز میں آ جائے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔
یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حیا اور کرم والے ہیں، جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ کچھ عطا کیے بغیر ان کو خالی نہیں لٹانا۔ کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، جی مانگتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ہے اگر آپ قانون قدرت کے مطابق مانگیں گے، دیکھیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، لا جو ہوتا ہے نا، لا قانون جس کو کہتے ہیں، قانون قدرت، اس سے ذرا سا بھی 19-20 کوئی ہوا نا وہ بہک جائے گا۔ جو اس قانون قدرت کے اندر رہے گا وہ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ اور دونوں چیزیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، کامیابی کامیابی۔ جو قانون سے ہٹا، وہ بیسک قانون توڑنے والا جو ہے اس کو آسان لفظوں میں تو پہلے پتہ نہیں یہ کوئی کورٹ کی زبان کے اندر شاید ملزم کہتے ہیں یا مجرم کہتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، کوئی اگر ادھر وکیل صاحب ہیں تو وہ مینشن کر دیں کہ جی یہ جو قانون توڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔ ہمیں اتنا نہیں پتا، جتنا پتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سزا بعد میں ہوتی ہے، پھر قید و صحبتیں کا جو پروسیجر ہے وہ بعد میں چلتا ہے، لیکن امیجیٹ جو ہے نا وہ یہ قرار ہو جاتا ہے کہ جی یہ مجرم ہے، یا ہاں مجرم ہے، ملزم نہیں، مجرم ہی ہو۔ آپ سگنل بعض دفعہ توڑ کر جائیں، آپ کے دل کے اندر وزن آ جائے گا، دائیں بائیں آپ آگے پیچھے دیکھیں گے ضرور کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کیوں؟ قانون توڑ رہے ہیں۔ یہ تو وہ قانون ہے نا جو بنایا گیا یہاں پہ، انسانوں نے بنایا ہوا، اس کے اوپر بھی اگر ہم عمل کریں، ٹھیک ہے نا، تو میں نے دیکھا سیفٹی ہے، سیٹ بیلٹ لگا کر جائیں، سیفٹی ہے، 1000-2000 روپیہ چلان ہونے سے بچ جاتا ہے، یہ سیفٹی ہے نا آپ کی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک قانون ہے کہ جی تیز رفتاری جو ہے وہ مت کریں گاڑی کا، آپ دھیرے دھیرے چلتے رہیں، میں نے دیکھا خیر و عافیت ہے، یہ قانون کے اندر آپ چل رہے ہیں۔ جب آپ رف اینڈ ٹف چل رہے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، قانون سے ہٹ رہے ہیں، پھر آپ مجرم ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو دنیاوی ہے۔ اب ہم بات کریں قانون قدرت کی۔ قانون قدرت کے اندر جو چیزیں طے کر دی گئیں، جو چیزیں سیٹلڈ کر دی گئیں، اس کے اندر مائنس پلس کی گنجائش نہیں، اور کسی کو بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ جو اتنی ساری دعائیں نکلیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، ٹھیک ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، یہ بیسک کیا تھے؟ مسٹیکس ہوئی تھیں، پھر اللہ نے ان کو نیوٹرل کر دیا، پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ ہاں ہم سے یہ مسٹیک ہوئی، مانا، پھر سکھایا کہ اس کی ادائیگی اس طرح کرنی ہے، جیسے کہتے ہیں نا یہ چلان بھریں آپ، ٹھیک ہے نا، وہ پھر جب سکھایا، کیونکہ سکھانے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو جو سب سے پرانی جو دعا تھی وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ تھی۔ کیوں تھی؟ کہ یہ ایک قانون قدرت میں تھا کہ بھی اس طرح یہ چیزیں ہوں گی، اور یہ اس کا ازالہ بھی ہوگا، یہ ساتھ ساتھ ہمیں مینشن کیا گیا، یہ ساتھ ساتھ ہمیں بتایا گیا، یہ ساتھ ساتھ ہمیں آگاہی دی گئی، کس چیز کی؟ مسٹیک کے بعد چلان بھرنے کی، مسٹیک کے بعد ازالہ کرنے کی بات، یہ بھی سمجھنے کی ہے، اگر جو میں بات آپ اس کے ساتھ شیئر کریں۔ تو دنیا میں جو بھی قانون قدرت توڑے گا وہ الجھے گا۔ دنیاوی میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دی، سگنل توڑیں، ادھر 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 کوئی نہ کوئی دل کے اندر کھٹکا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بے ساختہ دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، مجرم تو ہو گیا، وزن تو آئے گا۔ ہمیں کئی جو افراد ہیں وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ جی دل بہت گھبرا رہا ہے، بہت پریشانی ہے، بظاہر کہتے ہیں جی شکر الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔
یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو گفتگو ہوتی ہے. اب ہمارے اندر یہ ایشو ہے، ہم کہتے ہیں جی ذرا پاسٹ میں چلیں، آپ پاسٹ میں جا کے نہیں جی ٹھیک ہے 3 دن پہلے بھی صحیح تھا، ہفتہ 10 دن 15 دن ٹھیک. سم ٹائم اللہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو بندے ہیں نا ان کا حساب ادھر ہی نپٹا دو، یعنی دین میں بھی، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حساب کا یہ طریقہ کار ہے نا. اچھا کچھ جو نراجیم کیٹیگری ہے نا ان کو آخرت کے لیے فکس کیا ہوا ڈھیل ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، ایک دن پکڑے جاؤ گے اس دن کوئی بھی کسی قسم کا. یہ جو ہے نا ڈیبٹ کریڈٹ ساتھ ساتھ 15 دن بعد 20 دن بعد دل پکڑے جانا، یہ آپ یقین کریں کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو رہا ہوتا ہے. یہ رمز کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ کوئی مسٹیک پاسٹ میں کی تھی 8 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، یہ 6 دن پہلے، ٹھیک ہے نا، اور دل کے اوپر وزن اب آیا، اس وقت نہیں آتا، اب آتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں فون کیا اور بولا کہ جی اس طرح کوئی ہفتے 10 دن سے دل جو ہے وہ بڑا سیڈ ہوا ہے اور یہ چیز ہوئی ہے. جو تو مومن ہے ان کے لیے تو انڈیکیشنز ہوتی ہے، دل کے اندر وزن کا آنا یا دل کا گھبرانا، یہ سگنل ہوتا ہے، اور اس میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ خیر کریں. یہ سگنل ہے، اس کو ویژن کہتے ہیں، فہم کہتے ہیں، ادراک جس کو کہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اللہ نہ کرے کچھ انسیڈنٹ ہونے والا. اور کچھ افراد جو میری طرح کے دنیا دار ہیں وہ ہفتے 10 دن 15 دن بعد دل گھبراتے ہیں، ان کا پریشان اگر ہوتے ہیں، اس کا مطلب کوئی پرانی غلطی، پرانی کوئی مسٹیک، اس کا ازالہ ہو رہا ہے. جیسے سے ازالہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے چیزیں سیٹنگ کی طرف آتی جاتی ہیں. یہ چھوٹی سی کوشش تھی پرام کی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور کچھ باتیں اور بھی کریں گے. سلام افضل بھائی، وکاس فرام راول پنڈی. وکاس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، اور آپ کا جو فیس بک کا گلدستہ ہے یہ ہمارے تقریباً ہر پروگرام کے اندر رہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. اچھا جی، صحیح بخاری کے اندر ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اوتھینٹک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا. دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بات، اس پہ یقین ہے ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مسٹیک ہم کریں گے نا دنیا میں، اس کی پھینٹی لگے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں گا. کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ جی ایگزٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ شورٹی ہے کہ پھینٹی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فیض سے کچھ بات بن جائے گی، کچھ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. لیکن ادھر کی جو مسٹیکس ہیں، اس کا اگر رب مہربان ہے ہم پر، اور ساتھ ساتھ ہمیں کسی نہ کسی الجھن میں الجھا کر رکھتا ہے، بیسک یہ رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے. Are you referring to the writing appearing on the screen and off? اچھا جی، تو ہم جو اپنی بات کر رہے تھے بخشش والی، اور جو ہلکی پھلکی جو ہینٹی ہے وہ لگے گی ادھر، وہ اچھی ہے. ادھر لوڈ بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ کچھ مسٹیکس تو ایسی ہیں نا جو بالکل تازہ تازہ سامنے سامنے ہیں. کچھ مسٹیکس ایسی ہیں جو ہم نہیں کی ہیں، ہم سے ہی ہوئی ہیں.
لیکن ہم اتنا ڈیپ میں جاتے نہیں ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں اپنی فکر ہے. ہمارے ساتھ جو افراد رہتے ہیں ان کی نہیں ہے. ہمارے گھر کے اندر جو اللہ کی اور مخلوق آتی جاتی ہے ان کی نہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی، جن گھروں کے اندر چھت اویلیبل ہے، چھت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. جیسے موسم چل رہا ہے گرمی کا، مٹی کا کٹورا، باجرا یہ رکھیں. یہ اس کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. تو جب اس کی مخلوق کا احساس دل کے اندر ڈیولپ ہوگا تو کیا وہ آپ کا احساس نہیں کرے گا؟ یہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور بلکہ اچھا ہے، یہ اوپر سیڑھیوں پہ جایا کریں گے، اترا کریں گے، ڈائجسٹک سسٹم بھی آپ کا صحیح رہتا ہے. کہتے ہیں نا طاقت رہتی ہے، جان رہتی ہے. اور میں آپ کو بڑی فیکٹ بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی اپنے ہاتھ سے باجرا یا دانہ پرندوں کو ڈالا، آپ بلیو کریں باڈی کے اندر ایسا 220 وولٹیج آتا ہے، ایسی انرجی آتی ہے کہ ساری سٹریس، ساری پریشانی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. پھر دل کرتا ہے کہ اس ایکٹ کو دوبارہ کیا جائے. اور جب رب توفیق دیتا ہے دوبارہ کرنے کی تو اور زیادہ ایک نئی جوش و جذبے کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں کہ جی آپ نے وہ پرچیز کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. رمضان میں یقین کریں کہ اکثر دیکھا ہے کہ جی بڑے بڑے شاپنگ بیگ جو ہے نا وہ بن کر ویسٹیج جس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ مخلوق کے لیے رکھیں، چھت پہ ڈالیں رات، بلکہ افطاری کے بعد. کوئی رات کو کھا جائے گا، کوئی صبح آ کے کھا جائے گا، کسی بھی فارم میں. کوئی بلی آ کے کھا گئی، کوئی کوا آ کے کھا گیا، کوئی اپنا چڑیا آ کے کھا گئی، کوئی کبوتر آ کے کھا گیا. کچھ نہ کچھ تو ڈویژن ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو چیزیں بنے گی نا. یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے. ایک میسیج ہے، ذرا وہ میں دیکھ لوں. نہیں جی، میں اس کا جو ہے بالکل جو ہے وہ حوالہ نہیں دے رہا. اسکرین پہ جو آ رہی ہے شاید شاید کوئی اس کے اندر کوئی ایشو ہو، نیٹ کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا جی، تو ہم یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام جو باتیں ہیں، یہ آپ کو ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے کرنے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایکٹیو ہیں، کنیکٹڈ ہیں اس کی دوسری مخلوق کے ساتھ بھی. اور جب آپ صرف اپنے آپ کے ساتھ ہی ایکٹیو ہیں تو بس پھر وہ آپ ہیں اور وہ ہیں. کیونکہ یہ جو دنیا کا نظام ہے اس کا بھی ایک قانون ہے، اور جو قانون قدرت ہے اس کا بھی ایک نظام ہے. تو یہ آج تو ہم نے اس طرح کی بات کی، اور نیکسٹ ہم اس کے اندر دوسری جو بات ہے اس کی طرف لائیں گے، جس کے اندر مزید جو بھی توفیق ہوئی، جو بھی رب کی عطا ہوئی، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.